سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میڈیا کا، تمام پارلیمنٹرین کا، اور مجھے اس بات پہ بہت خوشی ہے کہ آج کے اس اہم مسئلے پہ جو کہ انسانیت کا مسئلہ ہے، صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس پہ آپ پوری قوم کے اندر ایک اتفاق ہے۔ مجھے یہ بھی بہت خوشی ہے کہ باوجود اپوزیشن اور گورنمنٹ کے اختلافات کی، سیاسی اختلافات کی، اس ایشو پر ایک ہے اور پارلیمنٹ نے اپنا کام کر کے دکھایا، متفقہ ریزولوشن پاس کروایا اور پوری قوم کی نمائندگی کی ہے۔ اس وقت پارلیمنٹ پوری قوم کی آواز بن چکی ہے اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ پاکستانی حکومت جس طرح فرنٹ رول لے رہی ہے، جو اپنا ایک بنیادی کردار ادا کر رہی ہے، جس طرح وہ لیڈنگ رول لے رہی ہے، اس کے ساتھ پارلیمنٹ پوری طرح کڑی ہے۔ پارلیمنٹ نے جب شاہ محمود قریشی صاحب، وزیر خارجہ صاحب جب جا رہے تھے ترکی اور یو این، تو پارلیمنٹ نے متفقہ ریزولوشن پاس کر کے اس کے حوالے کیا ہے۔ تو میں اپنی پوری قوم کو یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی اختلافات ہوں گے، لیکن جب قومی مسئلہ ہوگا، جب مسلمانوں کا مسئلہ ہوگا اور جب انسانیت کا مسئلہ ہوگا، تو یہ پارلیمنٹ اپنی قوم کی آواز بنے گی انشاءاللہ۔ سر یہ بتائیے، مصنوعات کا بائیکاٹ، پیپسی کولا، یہ وہ جو میں دوسری بات یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ اتنی بڑی مسلمان ممالک اور اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے پھر بھی ہم مظلوم ہیں۔ اس وقت OIC اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی مؤثر آواز بنے، امہ کو متحد ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ آج کا دن عبدالعلی لون کی شہادت کا دن بھی ہے، جہاں ظلم ہو رہا ہے، جہاں انسانیت کی توہین ہو رہی ہے، وہ سارے مسلمان ممالک ہیں۔ یہ ہماری لمحہ فکریہ ہے۔ ہم نے ایز اے قوم اور اس کے ساتھ ایک مسلم امہ کے طور پر بھی ہم نے متفق ہونا ہے، تاکہ وہ ایشوز جو اس وقت پوری امت مسلمہ کو درپیش ہے اس کا مقابلہ کر سکے۔ میں اس وقت جنگ بندی کا جو اعلان کیا گیا ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جو ہم نے اسمبلی سے ریزولوشن پاس کیے، جو ہم نے مطالبات کیے ہیں، ہم اس مطالبات کو دہراتے ہیں کہ جو UN جو اس وقت جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے اسرائیل، اس کو عالمی عدالت میں لے جایا جائے اور پوری UN اپنا کردار ادا کرے، جو اس کا چارٹر ہے، جو اس کا مینڈیٹ ہے، اس مینڈیٹ کے مطابق جو UN اپنا کردار ادا کرے۔ کہ جو اسرائیل جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے، اس کے خلاف جو متعلقہ فورم ہے، جو عالمی عدالت انصاف کو اس میں جانا چاہیے اور اس کے خلاف جو ہے نا پوری امت مسلمہ کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر آج ہم نہیں کھڑے ہوتے تو پوری مسلم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح عراق اور شام اور جہاں جس طرح ہو رہا ہے، ابھی ہمیں تھوڑا سمجھنا چاہیے اور اس ایشو پہ OIC اسٹینڈ لے کے عالمی عدالت انصاف میں جانا چاہیے۔ جو غزہ میں جو تباہی ہوئی ہے، وہاں پہ ریکنسٹرکشن کے لیے مسلم ممالک اور خاص طور پر پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ بہت اس وقت بہت ضروری ہے کہ OIC پھر سے اپنا اجلاس کرے اور اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے پورا پلان بنائے، اور وہاں جو نقصانات ہوئے ہیں، اس کی جو اکانومی اور جو اس کی تباہی ہوئی ہے، اس کے لیے جو نا ایک پراپر تخمینہ کیا جائے اور UN اس میں اپنا کردار ادا کرے کہ جو وہاں نقصانات اور تباہی ہوئے ہیں اس ریہیبلیٹیشن کے لیے کوئی پلان ہو جائے۔ کوئی یہ پاسبلٹی ہے کہ پاکستانی پارلیمنٹ کا کوئی وفد جو ہے وہ آپ کی قیادت میں غزہ کا دورہ کرے؟ بالکل، میں یہ کوآرڈینیٹ کروں گا اور پارلیمنٹ میں اس ایشو کو اٹھاؤں گا۔ جو ہی کوئی سچویشن بنتی ہے کہ غزہ میں ہمیں جانے کے لیے کوئی چانس بنتی ہے تو ہم ضرور جائیں گے۔